مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اب اسرائیلی جاسوس قرار دینے کا وقت آ چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں سوال اٹھا رہا ہوں جن پر ہمارے سماج میں پابندیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں مکالمے کو فوت ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں اور اس کے گدی پر ٹھیکیدار مافیاز قبضہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ اس ملک میں سچ بول سکتے ہیں اور نا حقائق بیان کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر چرچل کے 1945 کے اس فارمولے پر بھی بات نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا۔ آپ 1965 کے اس صدارتی الیکشن کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے جس میں جنرل ایوب خان جمہوریت پسند اور فاطمہ جناح غدار قرار دے دی گئی تھی۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے اس امریکی اسپانسرڈ جہاد پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ جنرل پرویز مشرف کے افغان فروشی کی داستانیں بھی بیان نہیں کر سکتے اور آپ اردگل کو فکشن بھی قرار نہیں دے سکتے۔ آپ یہاں اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جج ارشد ملک کے رازوں سے پردہ بھی نہیں اٹھا سکتے اور آپ ایران سعودی عرب کے ملک میں مداخلت بھی کرنے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ملک اصل میں مکالمے کا قبرستان ہے۔ آپ یہاں دلیل سے بات کر کے دکھا دیجیے، آپ کسی نہ کسی مجاہد کا نشانہ بن جائیں گے اور ریاست آپ کے قتل کی FIR تک درج نہیں کرے گی یا پھر آپ دنیا میں چھپتے پھریں گے۔ چنانچہ یہاں لوگ ڈرتے زیادہ اور سوچتے کم ہیں۔ لیکن کیا سب کو یہ کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کب؟ آخر کب تک؟ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تو مجھے اپنی سمارٹ زندگی سے گھن آنے لگتی ہے اور یوں بوٹا سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی چند سوال اٹھانے کی جسارت کروں گا، لیکن سوالوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ سوال مجھے قرآن مجید، تاریخ اور تاریخ کی اشاروں کی سیاحت نے دیے ہیں اور میں انہیں امانت سمجھ کر قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ملک کے تمام علماء کرام جواب دیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے یا پھر مسجد اقصی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہلے تعمیر فرمایا تھا۔ آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز دعا فرمائی تھی، جبکہ آپ نے مسجد اقصی خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 برس بعد یروشلم میں تعمیر کی تھی۔ کیا بیت المقدس مسلمانوں سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ نہیں تھا؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں اور قبیلے کے ساتھ بیت المقدس کے مضافات میں نہیں رہتے تھے؟ کیا اسرائیل حضرت یعقوب کا عبرانی نام نہیں تھا؟ کیا یہودی حضرت موسیٰ کی میت میں 3200 سال پہلے واپس بیت المقدس نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اس ارض مقدس کا بادشاہ نہیں بنایا تھا؟ کیا یہودی 4000 سال سے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا حضرت عیسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا؟ اور کیا مسیحی ہم سے پہلے بیت المقدس میں مقیم نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں نے صرف 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی تھی؟ اور کیا ہم نے 2 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ قبلہ اول خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں موڑ لیا تھا؟ اور ہم اگر آج بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا بیت المقدس بازنطینی ریاست کا حصہ نہیں تھا؟ اور کیا عیسائیوں نے یہ معاہدے کے ذریعے حضرت عمر فاروق کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہودیوں نے اسلامی لشکر کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا؟ اور کیا حضرت عمر فاروق نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت نہیں دی تھی؟ اور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ عبادت کی زیارت کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا خلافت عثمانیہ کے 400 سال میں عرب مسلم خاندانوں کو لا کر یہاں آباد نہیں کیا گیا تھا؟ اور کیا اس سے آبادی کا تناسب نہیں بدل گیا تھا؟ اور کیا یہ تکنیک اب یہودی اپنا رہے ہیں کہ کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد شریف مکہ اور آل سعود نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ بیت المقدس کو نیا ملک بنانے پر رضامند نہیں ہو گئے تھے؟ اور کیا یہ اسرائیل مسلمان دنیا کے بجائے اسرائیل شام، اردن اور مصر کے علاقوں کا ایشو نہیں ہے؟ اور کیا 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مصر کے غزہ کے پٹی اور صحرائے سینائے، اردن کے مغربی کنارے اور شام کی گولان کی پہاڑی علاقوں پر قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ تنازع یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا؟ اور کیا اسرائیل نے 1978 میں جنوبی لبنان پر قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ سن 2000 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے واپس کر کے اپنا علاقہ اور اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ اور اسرائیل اگر مصر، اردن، شام اور لیبنان کے علاقوں پر قبضہ نہ کرتا تو کیا عالم اسلام اسرائیل کے قیام پر خاموش نہ رہتا؟ کیا ہم اسے قبول نہ کر لیتے؟ میں تسلیم کرتا ہوں فلسطین میں وقفوں سے مسلمانوں کے پاس رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اندلس، سسلی، بلغاریہ سے لے کر ویانا تک، مشرقی یورپ، روس کے 10% علاقے اور چین کے صوبے سنکیانگ بھی رہے تھے۔
हम गरनाता से लेकर ताशकंद तक के मालिक थे, लेकिन हम आज उनकी वापसी के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? हमने काबज़ चीन के, काबज़ रूस, काबज़ मशरक़ी यूरोप और काबज़ स्पेन को क्यों कबूल कर लिया? और आखिरी सवाल, क्या इशू आलम इस्लाम और इसराइल या फिर उर्दन, शाम, मिस्र और लबनान के मकबूजा इलाके हैं, या फिर इसराइल त्यालु का निशाना बनाने वाले मजलूम फ़लस्तीनी हैं? आखिर ये इशू है क्या? हम किस लिए लड़ रहे हैं? इशू अगर मकबूजा इलाके हैं तो फिर जिन इलाकों पर कब्ज़ा हुआ वो इसराइल को क्यों तस्लीम किए बैठे हैं? और इशू अगर इसराइल या मजलूम फ़लस्तीनी है तो फिर OIC ने आज तक इन मजलूमों के लिए क्या किया? और अगर इशू आलम इस्लाम है तो फिर आलम इस्लाम को आज तक कश्मीरी नज़र क्यों नहीं आए? क्या ये मजलूम नहीं है? और फिर क्या इनका इस्लाम नामुकम्मल है? मैं फिर भी यही कहूँगा, सफारती और सियासी इशू हैं और हम इसे मजहबी बनाकर गलती कर रहे हैं। हम इसराइल को माने या ना माने, लेकिन ये फ़ैसला सफारती होना चाहिए, मजहबी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अगर इसे मजहबी इशू मान लिया तो बैतुल मुक़द्दस पर पहला हक़ यहूदियों और दूसरा हक़ ईसाइयों का हो जाएगा। हम किसी जगह स्टैंड नहीं करेंगे। और दूसरा, जब सफारती और सियासी इश्यूज़ मज़हब से जुड़ जाते हैं तो फिर वापसी का रास्ता नहीं बचता। लिहाजा हमें इस इशू पर सारे रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमें एक और बंद गली पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर अरब ममालिक इसराइल से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमें भी करने चाहिए, और अगर अरब ममालिक इसराइल से बातचीत करते हुए हमसे नहीं पूछ रहे हैं तो हमें भी इन्हें एतमाद में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जो भी फ़ैसला करें अपने हालात और अपने मुल्की मफादात के मुताबिक करें। हम मोहब्बत या नफ़रत में दूसरों की तकलीद ना करें। क्यों? क्योंकि दूसरे हमारे जज्बात और इज़्ज़त नफ्स दोनों का ख्याल नहीं रख रहे। आज़ाद कौम बने, ग़ुलाम कौम न बने। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा तो आप दलील के साथ इनको रद्द कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।